مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاناما کا کیس عدالت میں گیا تو ایک محترم اور دیانتدار جج نے اپنے گھر بلایا۔ جج ہو کر بھی انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ سلیم، خدا کے لیے عدلیہ کو تباہی سے بچانے میں ہماری مدد کرو۔ عرض کیا کہ مائی لارڈ، مجھ جیسا معمولی اخبار نویس اور تقسیم شدہ میڈیا عدلیہ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ میڈیا عدلیہ کی یہ مدد کر سکتا ہے کہ وہ سیاستدانوں پر دباؤ ڈالے کہ وہ سیاسی کیسز وہاں نہ لے جائیں۔ جج صاحب نے امریکی سپریم کورٹ کے جج سٹیفن بریئر کی کتاب میکنگ آور ڈیموکریسی ورک پڑھنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کس طرح سیاسی کیسز کی سماعت سے عدلیہ متنازع بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں سٹیفن بریئر نے سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لانے سے گریز کی نصیحت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کس طرح امریکہ جیسے ملک میں سیاسی مقدمات کی سماعت سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عدلیہ ابھی امریکی عدلیہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہے اور یہاں کی سیاست ابھی وہاں کی سیاست کے مقابلے میں بہت ناپختہ ہے۔ عدلیہ خالص تکنیکی بنیادوں پر قانون کے مطابق چلے تو پاکستان کا کوئی سیاستدان نہیں بچ سکتا، اور مقبول سیاستدانوں کو نااہل کرے تو عدلیہ حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یوں یہ کھیل عدلیہ کی کمزوری پر منتج ہوگا۔ جج صاحب کے اس تجزیے سے متاثر ہو کر میں نے سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نپٹانے کی مذمت مزید شدت سے شروع کر دی۔ میں نے خود بھی پاناما کے کیس پر میڈیا میں زیادہ تبصروں سے گریز کیا اور یہ التجا کرتا رہا کہ کیس کے فیصلے تک میڈیا میں اس پر مباحثہ بند کر دیا جائے، لیکن جہاں عمران خان اور نواز شریف جیسوں نے میدان گرم کیے رکھا، وہاں ہم میڈیا نے کسی کی کیا سننی ہے۔ چنانچہ سیاسی کھیل عدالتوں میں کھیلا جاتا رہا اور عدالتوں کے ساتھ ساتھ ہر روز شام کو ٹاک شوز میں بھی عدالتی کارروائیوں پر تبصروں کی صورت میں عدالتیں لگتی رہیں۔ مسلم لیگ نون نے سراج الحق اور شیخ رشید احمد کو تو خاص توجہ نہیں دی، بلکہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف سپریم کورٹ سے انصاف طلب کیا۔ ماہرین قانون بتاتے ہیں کہ نہ تو پاناما کی کیس کا سپریم کورٹ کی سطح پر سماعت کا کوئی جواز تھا اور نہ ہی عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیس کا۔ یہ ٹرائل کورٹس، نیب یا پھر الیکشن کمیشن کے دائرۂ اختیار میں آنے والے معاملات تھے، لیکن چونکہ نواز شریف کے پاناما کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اس لیے توازن کی خاطر عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیسز کو بھی سنا گیا۔ نواز شریف کے کیس میں خلاف توقع آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق کیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر اس کا اطلاق کیا گیا تو پھر پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن نہیں بچے گا، اور دوسرا اقامہ کی بنیاد پر سزا دی گئی جس کا کسی بھی پیٹیشن میں ذکر نہیں تھا۔ اب اگر نواز شریف والا کلیہ استعمال ہوتا تو عمران خان کا بچنا ناممکن تھا، لیکن عمران خان کے فیصلے میں باوجود اس اصول کا اسی شدت کے ساتھ اطلاق نظر نہیں آتا، لیکن ان کے دستے راست جہانگیر خان ترین کے کیس میں وہی طریقہ اپنایا گیا جو نواز شریف کے کیس میں اپنایا گیا تھا۔ چنانچہ جہانگیر ترین بھی اسی انجام سے دوچار ہوئے جس سے میاں نواز شریف ہوئے تھے۔ تحریک انصاف نے فیصلے کے فوراً بعد عدلیہ کے کردار سے متعلق سوال اٹھایا اور پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین کو سزا بیلنس کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ مسلم لیگی سوال کر رہے ہیں اور بجا کر رہے ہیں کہ عمران خان سے متعلق ان اصولوں کا اطلاق کیوں نہیں کیا گیا جو نواز شریف کے معاملے میں کیا گیا تھا۔ ادھر جہانگیر ترین کا کیمپ کہہ رہا ہے کہ ان سے متعلق اسی طرح جے آئی ٹی
کیوں نہیں بنائی گئی جس طرح نواز شریف سے متعلق بنائی گئی تھی، جبکہ ہم جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جہانگیر ترین سے متعلق اگر نواز شریف والا کلیہ استعمال کیا گیا تو عمران خان سے متعلق ارسلان افتخار والا رویہ کیوں اپنایا گیا؟ جہانگیر ترین اگر انکار کے باوجود اپنے آف شور اکاؤنٹس کے بینیفیشری ہیں تو عمران خان اقرار کے باوجود نیازی سروسز کے بینیفیشری کیسے نہیں ہیں؟ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے اگر مدت کی قید نہیں رکھی گئی تو عمران خان کے پارٹی فنڈنگز کے معاملے میں 5 سال کی قید کیوں رکھی گئی ہے؟ میں ترین صاحب کا شدید ناقد رہا ہوں، لیکن زیادتی ہوتی ہے۔ کسی شخص کی اتنی بڑی سیاسی محنت اور سرمایہ کاری کو محض بیلنس کرنے کے لیے ایک ہی دن میں اڑا دینا شاید انصاف ہو، لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ مجھے اب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ وہ عمران خان کے دستے راست تھے اور پی ٹی آئی کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کے پیسے اور کوششوں کا حصہ کسی بھی دوسرے سے زیادہ دخل تھا، لیکن ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا اس سے لگتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین نہیں بلکہ جہانگیر شریف ہوں، جیسے وہ پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہوں۔ جہانگیر ترین کو جہانگیر شریف بنانے میں دوسروں کے علاوہ شاید وہ شخص خود بھی شریک تھا جن کی خاطر انہوں نے گزشتہ چند برسوں میں اپنی دولت کو پانی کی طرح بہایا۔ ایک ثبوت تو اس کا یہ ہے کہ اس فیصلے سے 2 ہفتے قبل عمران خان کے لیے جہاز خریدنے کا عمل شروع کیا گیا تھا، لیکن اب یہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کا نہیں بلکہ عدلیہ کے وقار کا سوال ہے، اور پوری قیادت کو سر جوڑ کر عدلیہ کے وقار کو بچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب جب کہ سب کچھ خلاف ضابطہ اور خلاف روایت ہو رہا ہے تو بحران سے نکلنے کے لیے ایک خلاف ضابطہ اور غیر روایتی مگر ممکنہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف، عمران خان اور جہانگیر ترین کے معاملات کا دوبارہ فل کورٹ جائزہ لیا جائے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا یہ روزنامہ جنگ میں 5.5 سال قبل 19 دسمبر 2017 کو عدالت عظمیٰ کا ٹرائل کے زیر عنوان شائع ہوا تھا۔ تب ہم جیسوں کی دہائیوں پر دھیان دیا جاتا تو نہ ملک پچھلے 6 سالہ بحران سے گزرتا اور نہ آج ہماری عدالتوں کا یہ حشر ہوتا۔ تب فل کورٹ بنا لیا جاتا تو آج فل کورٹ کا مطالبہ سامنے آتا اور نہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہوتے۔ اب بھی وقت ہے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان پاور گیم سے نکل کر ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کریں، ورنہ ترازو کے پلڑوں میں توازن لانے کے لیے چھڑی حرکت میں آ جائے گی۔